محمد لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنی حکومت کی پالیسی بتانا چاہتا ہوں۔ جو بھی کوئی حکومت ہوتی ہے اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریہ اس کا روڈ میپ ہوتا ہے، یعنی نظریہ بتاتا ہے کہ وہ حکومت کس طرف جا رہی ہے۔ تو میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا نظریہ وہ ہے جو مدینہ کی ریاست جس اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی وہ ہے ہمارا نظریہ۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ایک اسلام کی ریاست بنائی تھی وہ ایک نظریے پہ بنی تھی۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر لے کے آئے۔ وہ کمزور طبقہ خود اوپر نہیں آ سکتا، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریاست کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کمزور لوگوں کو، جس طرح دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی مدینہ میں، کبھی دنیا میں کوئی سوچ نہیں تھی فلاحی ریاست کی۔ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ذمہ داری لی بیووں، یتیموں، معذوروں، بوڑھوں کو، غریبوں کو، اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب آیا ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کئی سو سال تک۔ تو یہ ہمارا ملک بھی، جو ہمارے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی، وہی تھی اسلامی فلاحی ریاست۔ تو جب یہ آپ میرا نظریہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس راستے پر نکل رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقہ ہم اس کو اوپر اٹھائیں، گورنمنٹ کی ساری پالیسیز وہ ہوں کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے۔ اور جب آپ کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب ملک میں ترقی ہوتی ہے تو جو ترقی ہونی چاہیے وہ سب کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک علاقہ اوپر چلا جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے۔ لہذا میرا بڑا واضح موقف ہے قبائلی علاقے کے اوپر، بلوچستان پہ، اور کئی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں، مثلا ڈی جی خان، میاں والی، یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں۔ سندھ کے کئی علاقے اندرون سندھ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو لہٰذا جو علاقے سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں قبائلی علاقہ سب سے نمایاں ہے، کیونکہ جو سسٹم بنا تھا قبائلی علاقے کا، قبائلی علاقہ کا اسپیشل سٹیٹس تھا۔ پاکستان کے صرف 44 قانون قبائلی علاقوں میں لاگو تھے۔ تو قبائلی علاقے کی کسی نے، کیونکہ قبائلی علاقے کی ووٹ سے تو کوئی اقتدار میں نہیں آتا تھا، نہ سینٹر میں، اور نہ تب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، اب صوبہ پختونخوا، اس میں تو اس کو قبائلی علاقے کی ووٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جس طرح سندھ کے اندر جو پارٹی اندرون سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی، تو کراچی کے جو آج کل برے حالات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرون سندھ سے لے کے آتی ہے، تو ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا گڑھ سینٹرل پنجاب تھا اور لاہور اصل میں گڑھ تھا، تو وہ ڈیولپمنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی، باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اور میں جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ، محمود خان بات ٹھیک کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں قبائلی علاقے کی، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز
قبائلی علاقے کے اوپر خرچ کرے. مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ ہمارے صوبوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا ہمارے آنے سے پہلے کہ 3% وہ اپنے NFC ایوارڈ سارے صوبے دیں گے قبائلی علاقے کو، لیکن ہم نے جب ہمیں حکومت ملی تو وہ صوبے تیار نہیں ہیں اپنے وہ فنڈ دینے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا. میں ان کو یاد کراتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. مسلمان اپنے وعدے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ان سارے صوبوں سے جو باقی صوبے ہیں، پختونخوا نے تو اپنا شیئر دے دیا، لیکن باقی صوبے کہتے ہیں جی آگے ہی بڑے برے حالات ہیں، آگے ہمیں پیسہ نہیں پورا مل رہا. کیونکہ ملک کے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے حالات برے ہیں. ٹھیک ہونے والے تھے، پھر کرونا آ گئی، کرونا کی وجہ سے ہمارے پیسہ کم اکٹھا ہوا. لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ پختون جو ہمارا انضمام ہوئے علاقے ہیں، پرانا قبائلی علاقہ، میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ہم جو فنڈز، باقی اگر علاقوں کو فنڈز نہیں بھی ملتے، کم از کم قبائلی علاقے اور بلوچستان کو پورے فنڈز ملنے چاہیے. جو محمود خان آپ نے بات کی کہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے قبائلی علاقے کے لیے فنڈز چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پلاننگ کو میں نے پورا کہا ہوا ہے منسٹری آف پلاننگ کو کہ قبائلی علاقے کے لیے آپ کہیں سے بھی فنڈز پورے کریں. کیونکہ مجھے ایک اور خدشہ ہے، ہمارے دشمن ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عناصر جو نہیں چاہتے یہ انضمام قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کا، وہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی انتشار پھیلایا جائے. جو ملک سے باہر دشمن ہیں وہ اس طرح کے عناصر کو پوری طرح فنڈ بھی کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رکاوٹیں ڈالی جائیں یہ جو انضمام ہوا ہے. اس لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قبائلی علاقے کے اوپر پوری طرح ڈیولپمنٹ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. اور یہ جو انضمام کی وجہ سے ایک اور چیز ہوئی کہ یہ جو کرتے تھے یا جو چیزیں لے کے آتے تھے افغانستان سے، وہاں اب وہ باڑ لگ گئی ہے جو لگنی بھی چاہیے اسمگلنگ روکنے کے لیے، کیونکہ اسمگلنگ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. ہماری انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہوتی اسمگلنگ کی وجہ سے. انڈسٹری اگر نہیں ڈیولپ ہوگی ہم روزگاری ان لوگوں کو دے سکیں گے، اپنے نوجوان آبادی کو. اور دوسری چیز ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. اگر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان کبھی بھی یہ قرضوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتا. تو اس کے لیے ہمیں اسمگلنگ تو روکنی ہے. لیکن وہ لوگ جو وہاں پہلے تو بارڈر تھا ہی نہیں، ان کے لیے بارڈر مارکیٹس کھولنی شروع کرنے لگے ہیں. پوری ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ بارڈر مارکیٹس کھلیں تاکہ وہاں جو لوگ جو تجارت کرتے تھے افغانستان سے ان کے لیے موقع فراہم ہو روزگار کے. اور ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ افغانستان میں جو اب امن کی طرف ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے طالبان کا اور افغان گورنمنٹ کا. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے. ادھر بھی ہمیں خوف ہے کہ ایسے عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ملک جو نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو افغانستان میں. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو یہ سارا قبائلی علاقہ، اس سب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ تجارت شروع ہو جائے گی. یہاں سے سینٹرل ایشیا تک موقع ملے گا تجارت کرنے کا. تو وہ خوشحالی آئے گی جو ابھی تک بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے قبائلی علاقے میں وہ خوشحالی نہیں آئی. اور اب انشاءاللہ اگر یہ جس طرف جا رہا ہے امن کا بات چیت، اور انشاءاللہ اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو سارا قبائلی علاقہ سب میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی تجارت کی وجہ سے. میں آخر میں
महमूद खान आपको पूरी अपनी तरफ से और अपनी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पूरा आपको इत्मीनान से कहता हूँ कि हर किस्म का आपके साथ आपकी मदद की जाएगी कि ये जो कबायली इलाके जो आपका हिस्सा बने पख्तूनख्वा का, इनकी हर किस्म की मदद की जाए, हर किस्म के फंड्स दिए जाएं, हर किस्म की डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वजह उसकी ये कि 70 सालों में ये कबायली इलाका पीछे रह चुका है। सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ है, सबसे कम तालीम इस इलाके में है, सबसे कम रोज़गार इस इलाके में। यहाँ से लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है रोज़गार लेने के लिए। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस इलाके में इंडस्ट्री भी लगे, और इंडस्ट्री वो लगे जो एक्सपोर्ट कर सके, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया में। जो एक और बहुत बड़ा ज़रिया माश इस सारे इलाके में हो सकता है, जैतून हम कोशिश कर रहे हैं सब इस इलाके में जैतून के दरख्त लगाएं। ये जो हमने स्टडी किया है, यहाँ से लेके नीचे वज़ीरिस्तान तक, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा जिधर जैतून के दरख्त बेहतरीन उगते हैं। और अगर ये अगले 3-4 साल तक जो हम दरख्त उगा रहे हैं, ये आपको यही इस इलाके में इतनी आमदनी दे देगा कि आपको किसी को अभी तक अंदाज़ा नहीं। क्योंकि जो जैतून है वो दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम जो बाहर से इतना ज़्यादा जो तेल यानी घी वो जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा, और ये इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और इस सारे इलाके में इंशाल्लाह खुशहाली भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िला मोहम्मद में क़बायली अमायदीन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि नज़रिया रोड मैप होता है, हमारा नज़रिया रियासत मदीना है। कमज़ोर तबके को उठाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत मदीना में कमज़ोरों, बेवाओं, यतीमों की ज़िम्मेदारी ली हमने। फलाही रियासत में कमज़ोर इलाकों को ऊपर उठाया जाता है। क़बायली इलाके सिंध के कई इलाके बहुत पीछे रह गए हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स क़बायली इलाकों पर खर्च करें।